السلام علیکم، یہ علی مدد آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل علی شاہ اچھا مجالس سینٹر کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والا بیل آئیکن لازمی دبائیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ عزاداری کی ویڈیوز مل سکیں۔ جناب مولانا ابو القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پر محمد و اہل بیت صلی اللہ علیہ محمد۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر دے صدقے ساڈے گناہ معاف فرمائے، تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور فرمایا، بانی مجلس دی ساری کاوش محنت میں جناب سیدہ دے صدقے خالق اپنے دربار چ قبول فرمائے، انہاں دی توفیقات خیر چ اضافہ فرمائے۔ میرے محترم سامعین، 2-3 دن پہلے ناروے وچ قرآن حکیم نو کسے بندے جلا دیتا اور ایک نوجوان نے آ کے اودی مزاحمت بھی کی تھی، جن نے جلان دی کوشش کی تھی یا قرآن نو اگ لا دیتی، اسی اودے تے لعنت کرنے ہاں، اور جڑے نوجوان نے مزاحمت کی تھی اسی اودی زندگی دی بھی دعا کرنے ہاں اور خالق کائنات اودی غیب تو مدد فرمائے کہ ایک بڑی بڑی تقریب وچ باقاعدہ کٹھیاں ہو کے بندیاں نو سامنے بٹھا کے تے ایک بندہ اتھے قرآن چلاندا ہے، تساں نیٹ تے دیکھیا ہوئے گا، تے انہیں اگ لا دیتی ہے قرآن۔ جتھے اسی مذمت کرنی ہے، جتھے اساں لعنت کرنی ہے، جتھے اساں تکلیف ہے ہر مسلمان نو، اتھے دسنا بڑا ضروری ہے کہ اتنا غصہ قرآن تے کیوں ہے۔ جیڑا بندہ کسی نو اگ لاندا ہے وہ اندر غصہ تو ہوندا ہے نا، یہ بھی نال سوچنا پائے گا کہ ایک بندہ کسی نو اگ لاندا، حضرت ابراہیم علیہ السلام واسطے جنہاں لوگاں اگ بالی انہاں دے ذہن کوئی ابراہیم دے خلاف غصہ تے ہے سی نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جلان دی انہاں کوشش کی تھی، اللہ وحدہ لا شریک نے چیخا نو گلزار بنا دیتا، لیکن بندیاں تے کوشش کی تھی کیوں؟ ساری دنیا نو پتہ ہے کہ انہاں دے بت ڈھا دیتے سن، بت توڑ دیتے سن۔ جڑا کسی تے بت توڑے ظاہر غصہ ہوندا ہے، جہدے بت ہوندے نے انہاں تو غصہ ہوندا ہے۔ اس دا مطلب ہے جیڑا کسی تے بت توڑدا ہے او دے تے انہوں غصہ ضرور ہوندا ہے۔ جیڑا کسی تے بت توڑدا ہے، وہ ابراہیم توڑن تے انہاں تے غصہ ہے، وہ مولا علی توڑن تے انہاں تے بھی غصہ ہے۔ یعنی جیڑا بت توڑے گا، ظاہر اس گل نو واضح ہے گل کہ بت توڑے سن تے جڑے بت پرست سن انہاں کہ ساڈے بت تساں کیوں توڑے نے، وہ پھر ظاہر دشمن ہو گئے۔ یہ سمجھ آؤندی ہے کہ انہاں دے بت توڑے سن۔ یہ قرآن کسے نو کی آکھے؟ یہ گل قابل توجہ ہے کہ قرآن پاک ایک کتاب ہے، ایک کتاب کسے نو کی آکھے؟ ویسے اس قرآن حکیم نو غور نال پڑھیے تے اے دے وچوں اللہ دی دشمنی بھی ثابت ہوندی ہے تے او بھی اس قرآن دی وجہ تو ہوندی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام دی دشمنی اس قرآن دی وجہ تو، حضور دی دشمنی اس قرآن دی وجہ تو، اہل بیت دی دشمنی اس قرآن دی وجہ تو۔ جتنے مصائب بیان کیتے جاندے نے اہل بیت دے خلاف، بندے آخر بچے سوچتے ہیں کہ انہاں کسے نو کی آکھیا سی۔ جیڑا بچہ سوچ رہا ہے نا کہ حضرت علی کسے نو کی آکھیا سی، حضرت امام حسین کسے نو کی آکھیا سی، امام حسن مجتبیٰ کسے نو کی آکھیا سی، وہ آج اس قرآن دے جلان دے واقعے تو ذہن چ رکھے تے سوچے اس قرآن کسے نو کی آکھیا۔ جدوں بندیاں نو پتہ لگ جائے گا نا قرآن کسے نو کی آکھیا ہے، اہل بیت دی ساری دشمنی سمجھ چ آ جائے گی کہ رسول اللہ نال بندے کیوں لڑے نے، امیر المومنین نال بندے کیوں لڑے نے۔ تانوں پتہ ہے ایڈا شریف خاندان اللہ دی کائنات وچ آیا ہی کوئی نہیں۔ شریف بندے نال جدوں کو بندہ لڑدا ہے ہر بندہ غصہ کردا ہے کہ شریف آدمی نال تو کیوں لڑے ہیں۔ ایڈو شریف خاندان کوئی نہیں جدے تے اللہ بھی درود پڑھدا ہے، جدے تے ملائکہ بھی درود پڑھدے نے، اور پوری دنیا دے ایمان والے اس خاندان تے درود پڑھدے نے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دو نبی نے جنہاں دی نسلاں تے درود ہے، یا ابراہیم تے دی آل تے درود ہے یا مصطفیٰ تے دی آل تے درود ہے۔ اور اگر توجہ فرماؤ تے ابراہیم علیہ السلام تو لے کے مصطفیٰ تک، او دی آل تو لے کے محمد دی آل تک ہر تھاں اگاں لگیاں۔ بندیاں اگ لائیے، کسے دے دروازے تے لائیے، کسے دے جسم نو جلان واسطے لائیے، اس قرآن پاک نو لائیے۔ یہ دا مطلب ہے قرآن دی اگ تو لے کے کسے بوئے دی اگ تک ثابت ہو گیا قرآن بھی انہاں دا، یہ دروازہ بھی انہاں دا۔ تا رسول اللہ نے فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ یہ دے وچ قرآن حکیم دی تکلیف کسے نو ضرور ہے۔ اللہ فرماتا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون،
ہم ہی اس قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ مطلب ہے کہ اللہ نے انہوں نازل کیتا ہے, اللہ دی حفاظت بھی کرے گا. ہن بچے سوچن گے کہ جی اللہ حفاظت کرتا ہے, وہ جس اگ لائی ہے وہ لگی کیوں؟ بولو کی گل ہے, کوئی سوال کر سکتا یا نہیں؟ سامنے اس جلالت ہے قرآن تے قرآن اگ لگی. اس واسطے اس گل تو بچے پریشان نہیں ہونا. اگر شبیر دا خیمہ سڑ سکتا ہے تے قرآن بھی سڑ سکتا ہے. جڑی اللہ نے ذمہ داری لئیے وہ میں دسنا چاہنا, انا نحنو نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. اللہ فرماتا ہے ہم ہی اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ مطلب ہے اگر یہ خطرہ نہ ہوتا تو حفاظت دا ذمہ لین دی ضرورت کوئی نہیں سی. جڑا اللہ نے ذمہ لیا نا کہ میں یہ حفاظت کراں گا, یہ مطلب یہ خطرہ کوئی ادو بھی ایسی جدو یہ نازل ہویا. خطرہ یہ اج دا نہیں, خطرہ یہ ادو دا ہے جدو دا یہ نازل ہویا ہے. یہ مطلب ہے جس مزاج دے بندے ادو موجود سن اس مزاج دے بندے ہن بھی موجود نے. جنی یہ ادو تکلیف سی اونی یہ ہن بھی تکلیف ہے. وہ جڑی وجہ ہے نا تکلیف دی وہ میں جناب دے سامنے عرض کرنا چاہنا. اللہ پاک دی دشمنی یہ دی وجہ تو پئی ہے کیونکہ سورہ مبارکہ الممتحنہ دی پہلی آیت اللہ فرماندا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. اے ایمان والو میرے دشمن کو تو اپنا دوست نہ بناؤ. ایمان والو جو میرا دشمن ہے اسے اپنا دوست نہ بناؤ کیونکہ وہ میرا بھی دشمن ہے اور تمہارا بھی دشمن ہے. کون ہے وہ؟ یہ مطلب ہے اللہ غیب ہے پھر بھی اللہ دی دشمنی ہے. اللہ دے کسے نظر ہی نہیں آیا. یہ مطلب ہے قرآن چو ایک تو پتہ لگ گیا کئی باری ہستی نظر بھی نہیں آتی تو پھر بھی دشمنی پی جاندی. کئی باری کوئی ہستی نظر بھی نہیں آتی تو پھر بھی وہی دشمنی پی جاندی ہے. اللہ غیب ہے تو پھر دشمنی پی گئی ہے. اللہ کسی نو نظر بھی نہیں آیا تو پھر بھی دشمنی پی گئی ہے. ہن بندے نو پتہ لگ گیا بندہ مادی نو کیوں پونکیا. یہ مطلب ہے غیب وچ بھی کوئی ہستی رہے تو دشمنی پی جاندی ہے. دشمنی غائب بھی ہو جاندی ہے. اللہ غائب ہے تو دشمنی اللہ دی قرآن وچ موجود ہے. وہ میں دشمنی دی وجہ اللہ بلی ہے. دوسری آیت میں پڑھ دینا سورہ مبارکہ بقرہ چوں. خالق فرماندا ہے کل من کان عدو للجبریل, میرے حبیب اس بندے سے کہہ دے, میرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بندے سے کہہ دے جو جبریل کا دشمن ہے. جبریل دی بھی دشمنی ہے جی. اچھا جبریل بھی کسی نو آندا جاندا نظر نہیں آیا, دشمنی وہ دی بھی پئی. وہ جبریل دی دشمنی تو اللہ دی دشمنی دا کھوج لب گئے. کیویں؟ اللہ فرماتا میرے حبیب جبریل کے دشمن سے کہہ دے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ. وہ جبریل سے دشمنی کیوں کرتے ہو؟ اس نے تو قرآن اللہ کی اجازت سے نازل کیا ہے. لو جی ہن پتہ لگا جی کہ قرآن نازل کرنے والے دی وجہ تو وہ دی دشمنی ہے, جنہیں بھیجیا ہے وہ دی بھیجن تو دشمنی ہے, جڑا لے کے آیا ہے وہ دی لے کے آن تو دشمنی ہے. ہون سمجھ پہ آؤں دی یہ نڑے نڑے گل لگ گئی ہے. لوگ دشمن اللہ دے بنے نے, اس قرآن بھیجیا کیوں ہے تے جبریل دے بنے نے, اس لیاندہ کیوں ہے؟ جدو بھیجن والے دی دشمنی غیب چ پی گئی ہے, لیاون والے دی دشمنی غیب چ پی گئی ہے. جدے دل تے نازل ہویا وہ دی دشمنی نہیں سی پینی. یہ مطلب ہے پیغمبر اسلام دی دشمنی نہیں نوجوانوں اس قرآن دی وجہ تو پئی ہے. اس واسطے کہ دنیا دا کوئی عالم دین نبی پاک دی دشمنی 40 سال تو پہلا ثابت نہیں کر سکتا. کوئی بندہ نبی پاک دی دشمنی 40 سال تو پہلے ثابت نہیں کر سکتا. پوری سوسائٹی امین بھی مندی سی, صادق بھی مندی سی. ایک دم بندے قتل واسطے تیار ہوئے نے تے وجہ صرف اے ہے وہ نبی تے قرآن نازل ہون تو پہلا دشمنی ہے ہی کوئی نہیں سی. یہ مطلب ہے اللہ دی دشمنی پئی ہے اس قرآن پاک دی وجہ تو, جبریل دی دشمنی پئی ہے اس قرآن پاک دی وجہ تو, پیغمبر دی دشمنی پئی ہے اس قرآن پاک دی وجہ تو. تسی یہ پڑھو کرو نا روز تہاڈی بھی پی جائے. میں پھر پیانا میں پیانا اللہ دی دشمنی کی دی وجہ تو میں ثابت کر قرآن دی وجہ. جبریل کی آکھیا کسے نو؟ جبریل کسے دے بال دی کلفی لے کے نہ سکے. جبریل کی کیتا ہے قرآن لے آندا نا, او دی دشمنی قرآن لے آن دی وجہ تو تے نبی دی دشمنی قرآن سنان دی وجہ تو. کلے بہ کے سوچیا جے جمل تو لے کے سفین تک, سفین تو نہروان تو لے کے
کربلا تک تے آج تک امام زمانہ نو پونکن والے تک تانوں ہنے پتہ لگ جائے گا جدوں بھیجن والے دی انی دشمنی ہے لیاون والے دی انی دشمنی ہے اے پہنچان والے دی انی دشمنی ہے تے بچان والے دی کوئی دشمنی نہیں سی مولا تانوں جزائے خیر دے بہت شکریہ کہ میرے عزیز دوستو دشمنی پئی کیوں ہے اس قرآن دی وجہ تو بہت مہربانی یہ قرآن ایک کتاب ہے انہیں کسی نے آکھیا کی وہ تو انہوں میں دسنا جڑا قتل کر کے اندر ٹر جائے نا وہ اندروں کر دے انہوں پیسے لاؤ وہ اندر بڑے لا دیتے ہیں وہ اندر نہیں تھی لاندے نہیں پے وہ وکیل نو کھڑ کے اندر پوچھو دسو پیسے لانے کہ نہیں وہ سکیا پتر تیرے تے بڑے پیسے پہ لاندے نے میں بھی کوشش پہ کرنا ہوں تو آرام نالنا کوئی صبر کر تے دعا کر اس واسطے کہ 302 تیرے تے لگی ہے پہلا قتل کیتا ہی پھر جا کے من گیا نا اتنے ہوں من آئے ہیں تو میں ہوں کی کراں یہ بھی کوشش پہ کرتے ہیں کوئی بہانے کرنے تے ایواں پئی ہوں تو جا کے پستول سٹیا سیدھا جا کے اتنے تھانے تے آخیا آ میں مارا جا پستول جتے آ میں جی مینوں پڑھ لو ادوں تو بہادری کیتی ہے ہوں پھس گئے ہیں اصل گل پیسیاں دی نہیں اصل گل جج دی نہیں اصل گل وکیل دی بھی نہیں تیرے گھردیاں دی وس دی گل نہیں جڑی 302 کتاب دی لکھی ہے تو دی سزا لکھی ہے جڑی کتاب 302 دی سزا لکھی ہے جڑی کتاب 302 دی سزا لکھی ہے اور نہ کوئی وکیل چٹ سکتا ہے تے نہ کوئی جج مٹا سکتا ہے تے نہ تیرے گھر دے کھا سکتے ہیں ادو انہوں بے وقوف نو پتہ لگتا ہے مینوں بندے نہیں پہ مرواندے مینوں کتاب پہ مرواندے صدقے جاواں مولا بھی تانوں جزائے خیر عطا فرمائے بہت شکریہ اور ادو سمجھ آتی ہے کہ گل بندیاں دے وس چوں نکل گئی ہے اس واسطے قانون دی کتاب مینوں پھڑے ہے مینوں کتاب پھڑیا ہے ہن پتہ لگا جے کتاباں دی دشمنی کیوں پیندی کتاباں دی دشمنی اس واسطے پیندی ہے قانون دیاں کتاباں دے ہر وہ بندہ خلاف ہوندا ہے جڑا قانون شکن ہوئے قانون دیاں کتاباں دے ہر وہ بندہ خلاف ہوندا ہے جڑا قانون شکن ہوئے جڑا گرفت چ آوندا ہے نا وہ کتاب دے خلاف ہوندا ہے کہ اے دے وچ لکھے ہے اے دے وچ لکھے ہے اے دے وچ لکھے ہے لو جی پوری کائنات تے جدی جدی دشمنی قرآن دی وجہ تو پئی ہے صرف اس واسطے پئی ہے ادو اگے میرے کول اج کوئی گل نہیں جڑی میں کرن والی میرے کول ہے ایک قرآن ہی دسدا ہے حلال کیا ہے حرام مولا بھائی تانوں جزائے خیر عطا فرمائے قرآن دسدا ہے جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے جنیاں بندیاں جائز کام کرنے نے وہ بھی قرآن دے مخالف نہیں جنیاں بندیاں حلال کام کرنے نے وہ بھی قرآن دے خلاف نہیں جننے بندے ادو حلال کام کرتے سن انہوں نے بھی قرآن کچھ نہیں آکھیا جننے بندے ادو بھی جائز کاماں نو پسند کرتے سن انہوں نے قرآن کچھ نہیں آکھیا حرام کرن والے دے ادو بھی قرآن خلاف سی حرام کرن والے دے ہن بھی قرآن خلاف ہے حرام کرن والے ادو بھی قرآن دے خلاف سن حرام کرن والے ہن بھی قرآن دے خلاف نہیں جی غلط دسو جی یہ قانون دی کتاب نہیں تے اے ختمہ تے پڑھیا جائے تے کسے نو کی تکلیف ہے تراویاں چ پڑھیا جائے تے کسے نو کی تکلیف ہے مجلساں چ پڑھیا جائے تے کسے نو کی تکلیف ہے کسے قبر تے حافظ با دیو ساری زندگی پڑھدا رہے اونوں کی تکلیف ہے اوے اللہ دے بندیو دی مخالفت قبراں تے پڑھن واسطے آوندا تے کوئی نہیں سی ہونی یارویں تے پڑھن واسطے آوندا تے کوئی نہیں سی ہونی صرف حفظ کرن واسطے آوندا تے کوئی نہیں سی ہونی اوے دسدا حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے جننے بندے حرام کرتے سن سگریٹ تے پابندی لگ جائے تے تکلیف انہوں ہوندی ہے جڑا پیندا ہوے جڑا نہیں پیندا ہوندا آ تے چنگا ہویا جے نہ ویگن چ مڑدے سن نہ کدھر روٹی کھا کے پہلے جتھے مرضی لا لیندے سن آ تے چنگا ہویا آ جڑے میری آ تے تھوڑی توجہ تے پھر دسنا گل جڑا نہیں نہ پیندا او آندا آ تے چنگا ہویا جڑا نسوار نہیں کھاندا نسوار کھا کے بندے تھک دے بھی نہیں جدوں نسوار تے پابندی لگ جائے جڑا نہیں نہ کھاندا او آندا لا بھئی آ تے چنگا ہویا اے تھو تھو کرتے پھرتے سن جڑے پان نال کسے بندے تو تھکو تے کپڑے خراب ہو جائے نویں پا کے نکلے او آندا اللہ ہی ہے کہ پانا تے پابندی لگے ایک تے کھلو جان تھاں تا تھک دے پھردے جدن پابندی لگدی ہے ادن آندا آ تے چنگا ہویا قرآن دی عظمت دی قسم ہے جدن نبی دسیا نا ماں حرام ہوندی ہے بہن حرام ہوندی ہے خالہ حرام ہوندی ہے پھپھی نکاح واسطے حرام ہوندی ہے پنیوی نکاح واسطے حرام ہوندی ہے بھتیجی نکاح واسطے حرام ہوندی ہے جننے بندے سلمان طبیعت سن انہاں آکھیا آ تے چنگا ہو صدقہ جاواں مولا تانوں جزائے خیر دے جتنے بندے ماواں دا حیا کرتے سن انہاں آکھیا چنگا ہو گیا ہے جننے سمجھتے سن بہناں دا حیا کرتے سن او اندھرا تے چنگا ہو گیا ہے جڑے دھی نوں دھی سمجھتے سن او آندے سن آ تے چنگا ہو گیا ہے جڑا پنیوی نوں بہن دی دھی سمجھ کے دھی سمجھتے سن او آندے سن آ تے چنگا ہو گیا ہے جڑا بھتیجی نوں بھرا دی دھی سمجھ کے دھی سمجھدا ہے او آندا سی آ تے چنگا ہو گیا ہے ہن سمجھ آئی جے کسے غیرت مند نوں قرآن دی کوئی تکلیف نہیں صدقے جاواں مولا بھائی تانوں جزائے خیر عطا فرمائے
کسے شریف آدمی نو قرآن دی کوئی تکلیف نہیں. جنہاں کل چلایا سی وہ بھی بدماش سن, سار اٹھاؤ یار, تے جنہاں آج چلایا وہ بھی بدماش نہیں. اللہ فرماندے ہم حفاظت کریں گے, اسی یہ دی حفاظت کریں گے. ہن سنو جی یہ دی حفاظت کی, یہ دی حفاظت یہ نہیں کہ مطلب ٹھپ کے گھر تر چھڑے تے آکھیا محفوظ ہے. کئی حافظ سمجھتے ہیں ایسا حفظ کیتا ہے تے ایسا محفوظ رکھے اپنے سینے. جھوٹ ہے. محافظ اور حافظ میں فرق ہوتا ہے, کیونکہ حافظ قرآن یزید کی بیعت کر سکتا ہے, محافظ قرآن یزید کی بیعت. صدقے شکریہ شکریہ مولا تعالیٰ جزاک, مولا تعالیٰ دربار پاک تے انہیں قبول فرمائے اور تمام دوستان دیا دلی دعا مولا قبول فرمائے. عزیزو حافظ قرآن اور ہے اور محافظ قرآن اور. اصل چ محافظ قرآن کون ہے؟ اللہ فرماتا سا حفاظت دا ذمہ لیا. کنے لیا جی؟ اللہ نے. اچھا اللہ آ کے کسی نے قرآن سنایا ہوئے, کسی نے پڑھایا ہوئے؟ نہیں. یہ مطلب ہے اللہ بھیجے جبریل دے ذریعے, اگوں نکلے محمد دی زبان دے ذریعے. یارہ دو ہی کافی نے, جبریل تے ذریعے نبی تے قلب تے ہے, تے نبی پاک دی زبان دے ذریعے لوگاں تک آیا. میں اتنی مختصر گل کر رہا, لمبی گل کریے تے گل پھیل جاندی, یاد نہیں رہندی. بچے یاد کر لو, اپنے دوستاں نو, اپنے ٹیچراں نو, اسلام یاد دیا ٹیچراں نو آرام نال پوچھو, سر جی پوچھو, آرام نال پوچھو نا, سر جی اے اللہ نے جڑا قرآن ساڑھے تک پہنچایا ہے کس ذریعے نال پہنچایا؟ وہ آکھے گا نزل بہی روح الامین علی قلبک, اللہ نے جبریل دے ذریعے پیغمبر دے دل تے نازل. تے پھر دل تو کیویں آیا؟ وہ آکھے گا نبی دی زبان دے ذریعے ساڑھے تک پہنچے. گل مک گئی. یہ مطلب ہے اللہ اتوں بھیجدا ہے تے کسے ذریعے نہ. اچھا تے بندیاں تک پہنچاندا ہے تے کسے ذریعے نہ. تیرا کی خیال ہے؟ حفاظت کرنے واسطے اس کوئی ذریعہ نہیں بنا. صدقہ جاواں مولا تانوں جزا دے. یہ مطلب ہے کوئی حفاظت کا بھی تو ذریعہ ہے نا. میں کہ اللہ دی حفاظت کا کوئی ذریعہ ہے؟ فرمایا ہے. سورہ مبارکہ فاطر دی آیت مجیدہ بالکل میں قریب کر دینا, کیونکہ مغرب تو پہلے میں چاہنا بھئی میں مغرب دی اذان تو پہلے میں عرض کیتا سی 4 بجے کھڑا کرو تاکہ 5 بجے یا 5 منٹاں تو اتے ختم ہوئے. اے تو پہلے اذان تو پہلے نماز نہ کہے جی میرے تے پہ جائے, بڑے اترے بندے ہوندے. وہاں ہاں نماز پڑھنی سی, جیوں شروع ہویا جیوں شروع ہوئے, ہاں کسی دی نماز میرے سے نہ پہ جائے, تسی اپنی آرام نال پڑھو. لو جناب علی, اللہ فرماندا والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق. بڑا کمال ہے. خالق فرماندا اے حبیب جو ہم نے تیری جانب وحی نازل کی ہے نا کتاب کی شکل میں, یہ حق ہے. کیا بات ہے. یہ کتاب جو ہے کہ وحی کی شکل میں اتری ہے, یہ کتاب شکریہ جناب حق ہے. پھر اللہ فرماندا ہے ہاں مصدق لما بین یدیہ, یہ تو ان کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے. یعنی اگر تورات پہلے آ چکی ہے تو یہ تصدیق کرنے والی ہے, اگر زبور آ چکی ہے تو یہ تصدیق کرنے والی ہے, اگر انجیل آ چکی ہے تو یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی ہے. وہ انجیل نو منن والے ہو کیوں دی مخالفت کر دیو؟ اے تے تہاڈی انجیل دی تصدیق کرن. کیا بات ہے. اور تورات تے زبور نو منن والے ہو کیوں دی مخالفت کر دیو؟ اے تے تہاڈی تصدیق کرن واسطے آیا ہے. میرے عزیزو پھر خالق نے فرمایا اور ان اللہ, ایک گل کرن تو بعد اللہ فرماندا ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر. اور جو بندے ہیں نا وہ اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے اور خوب دیکھ رہا ہے. جیڑا بچہ ماسٹر کے بہانہ بنائے نا کہ سر جی میں 3-4 دن نہیں آنا, کھورے کی ہو گیا تے کی ہو گیا تے کی ہو گیا, ماسٹر نو آندا ہے میرے نال سیدھی گل کر, میں تینوں اندروں جان. ٹیچر نو بچہ آ کے میرے سر پیڑ بھی ہوندی ہے, وہ آندا میں تینوں جان, تینوں میں وچوں جان. یہ جڑے لوکاں دے گھراں چوں آئے نے تے اگے بہ کے 6 گھنٹے پڑھدے نے, کسے دے جمے انہاں نو ٹیچر وچوں جاندا ہے تے جنے بنائے ہی آپ نے. تہاڈا کی خیال ہے وہ نہیں بندے وچوں جاندا کہ بلا کو گل کرن والی ہے؟ کیڑا بندہ جڑا اللہ دے سامنے سیاںا بنے؟ اللہ سانو اندروں جاندا ہے تے چنگی طرح جاندا ہے. اگلی گل اے کہ کئی بندے آندے نے میں تینوں پرانا جاننا. تسی مینوں کنا کو پرانا جانتے ہو جی؟ مثلا میں سکول ٹیچر سا, سائیکل تے جاندا سا, ناصر محمود میرا نام ہے, علی ناصر حسینی بھی نہیں سی, ناصر محمود سے. کدوں تسی مینوں جان
کہ سائیکل تے جاندے ویکھیا تے گل کر کوئی تسی مینوں بہت گھٹ جانتے جڑا ادوں دا جاندا ہوندا میں تینوں ادوں دا جاندا کدوں دا جدوں سائیکل تے سکولے جاندا ہاں وہ ٹھیک ہے بھائی اچھا جو سائیکل بھی نہیں سی ہوندی ادوں کون جاندا ادوں پیچھے کو جاندا یہ مطلب ہے آخر کار جی میں مینوں اما جانتی ہے آباد رہو جی وہ میں پھر کوئی بھی نہیں جانتا قرآن دی قسم ہے 100 ماں کٹھی کریے وہ انج نہیں سانو جانتی جی میں وہ جانتا ہے اللہ فرماندا ہے میں تجھے اس وقت سے جانتا ہوں جب تو تھا ہی نہیں ہائے ہائے اور جب تو ماں کے بطنوں میں حالت جنین میں تھے میں اس وقت سے تمہیں جانتا ہوں اللہ سانو بڑا پرانا جانتا ہے اللہ سانو بڑا اللہ فرماندا ہے میں وہی نازل کیتی ہے کتاب دی شکل وچ کتاب حق ہے میرا سونا تے بندیاں نو میں جاننا میں کہ اللہ کتاب حق کہہ کے اگوں بندیاں والی گل کیوں کیتی جے فرماندا میں جاندا نہیں جدوں ایک قانون آنا ہے انہاں کی کرنا ہے جدوں میں قانون بھیجنے کتھے کتھے تکلیف ہونی ہے میں کہ پھر اللہ کی کیتا ہی خدا دا نام مولوی آیتاں تے ہاتھ نہ رکھ جڑا ادیاں آیتاں پڑھ کے کسے دا ایمان ضائع کرے وہی یزید ہے جڑا ترجمہ اپنا مطلب دا کرے وہ بھی یزید ہے خالق کائنات فرماتے ہیں ہم نے صرف کتاب کو نازل کر کے آوارہ نہیں چھوڑا سمّا رسل الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا ہم نے اپنے بندوں میں سے وہ بندے چن لیے ہیں جن کو کتاب کا وارث بنا دیا ہے ہر جمعے سے اعلان ہو گیا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے لو جناب ٹھیک ہو گئے بسم اللہ ناہید عباس صاحب تشریف لے کے آ گئے یہ بہت اچھا ہو گیا مینوں تانوں پتہ جڑا مگروں پڑھن والا ہونا ہوئے ادھر ہی دھیان رہندا ہے ہن آوندا ہے نے کدوں آوندے نے وہ تشریف لے آئے نے الحمدللہ مولا جزائے خیر عطا فرمائے تہاڈا بھی مسئلہ حل ہو گیا لو جناب علی میرے تو بعد انہاں دا اعلان ہویا سی تے وہ تشریف لے آئے جدوں کسے منتظر دا منتظر آ جائے بہرحال بندے نوں راضی تے ہونا پیندا نا راضی ہو گیا وہ اے دیکھو جی اے قرآن اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا ہے کچھ لوگوں کو ہم نے اپنے بندوں میں سے ان کو چن لیا ہے مہربانی فرماؤ قرآن جلان تک گل آئی ہے فکر نہیں کرنا ایک اعلان ہو چکا ہے مسیتائیں دوجا میں کرنا وہ ایسا ہی کرنا ہے اور نہیں کسے کرنا وہ مجلساں اس واسطے کرانے سی اجازتاں لے کے وہ دوجے اعلان واسطے ساڈا اعلان مسیتے ہو جائے تو مجلسی تے لوڑ ہی مک جائے ہر مسجد اعلان ہو گیا حضرات یہ اللہ کی کتاب ہے یہ سنیا لوگاں یہ اللہ کی ہاں یہ اللہ کی کتاب ہے دوجا اعلان ساڈے ذمے میں اسی کرن لگے ہیں دو علماء دے درمیان کر کے کہن لگا جی اگے اعلان تساں سنیا ہوے تے مینوں دسیا جے میں کرن لگا اساں ہی کرنا ہے پوری دنیا میں اعلان ہو چکا ہے کہ حضرات یہ اللہ کی کتاب ہے ہن میں کرن لگا حضرات قرآن میرے ہاتھ میں یہ بھی اعلان ضروری سنیے کہ یہ بے وارث نہیں ہے مولا تو انو جزائے خیر دے یہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ فرماتا ہے سمّا رسل الکتاب ہم نے کتاب کے وارث بنا دیے ہیں حضرات جو بندہ کتاب کو جانتا ہے اس کا جو بھی مذہب ہو سکتا ہے جو وارثوں کو جان جاتا ہے یا وہ شیعہ ہو گیا ہے یا ہو رہا ہے میں پھر عرض کر رہا ہوں میرے عزیزوں ہر چیز وراثت ہوندی ہے تے وارث ہوندا ہے تسی ککر ہوئے کسے دی پیڑی وچ اتھوں مسواک تو ڈکیا ہوئے لکھیا ہوئے ککر تے کہ ایدی ٹانی لانا من ہے مالک آکھیا ہوئے من ہے تے بندہ اتھوں مسواک تکے نہ لا کے کی پیا ہوندا ہے کئی ایڈے بدے ہوندے نے جیڑی ہوئے گی ویکھی جائے گی اور لا کے مسواک بندہ وضو چ کر لوے اور نماز بھی جائز نہیں اور پچھو علماء نو ہویا کہ انہاں کہ مالک دے ڈکے دے بعد اس وارث نو پوچھن تو بغیر مسواک لائیے اللہ دے بندے وارث نو پوچھن تو بغیر مسواک کیتی ہوئے وضو وچ نہ وضو قبول ہے نہ نماز قبول ہے نہ سجدہ قبول ہے نہ رکوع قبول ہے ایک میں تینوں دس چھڑا جن نے قرآن دے وارثاں نو چھڑ دیتا قرآن پڑھے وہ بھی حرام ہے ختم وچ پڑھے وہ بھی حرام ہے
ناجائز ہوئے گا قرآن پڑھنا جڑا وارثاں نوں نہیں جانتا. تہاڈا کی خیال ہے کوئی وارث ہے کہ نہیں ہے؟ دو دلیلاں صرف دین لگا وارثاں نہیں. ویسے اسی سارے ہی وارث ہی ہاں. اوے وارث ہی اسی لعنت کرنے انہاں تے جنہیں قرآن نو اگ لائی. یہ مطلب ہے الحمدللہ اسی بھی ایک قسم دے وارث ہیں لیکن اسی لعنت ہی کر سکنے اور کی کریں. جڑا سامنے سی ہتھی بھی پی گئے. تساں ویڈیو ویکھی ہوئے گی انہوں سکورٹی نے پھڑیا اس انہوں ساڈے فوج دے بڑے افسراں سلام پیش کیتی ہے جس ناروے قرآن سڑدا ویکھ کے تے بندے دی ہتھی پی گیا. انہاں کہ کمال کیتی. آئی ایس پی آر نے سلام پیش کیتا. ساڈے آئی ایس پی آر نے سلام پیش کیتا کہ نوجوان تینوں سلام ہے جنہیں ایڈی بہادری کیتی. یہ مطلب ہے تکلیف سانوں بھی ہے. یہ وارث کون نے؟ وہ میں دس. وارث ہو نے جڑے اے حلال نو حرام نہیں ہون دیندے. اوئے ہوئے صحیح کیا بات. آئے ہائے حفظ کرنا اور بات ہے, حفاظت واسطے لڑ پینا بھی اور بات ہے. اے حلال نو حرام نہیں ہون دیندے تے حرام نو جائز نو ناجائز نہیں ہون دیندے تے ناجائز نو جائز نہیں ہون دیندے. او کون نے؟ او تانوں میں دسنا. میں وضو کیتا ہے اس ویلے اس گھروں کر کے آیا تے قرآن نو ہتھ لا رہا کھول رہا. راج سو گیا سا اگلی مجلس تو رس ہے وہ ستیاں اٹھ کے پھر کرنا پیندا. ستیاں اٹھ کے پھر کرنا پیندا. اندازہ لاؤ ساڈیاں وارثاں دا جڑے سو جان تے پلید ہو جاندے نے. نیند تو بندہ اٹھے تے دوبارہ وضو کرنا پیندا جی. پلید ہون تو مراد ہے کہ نیند جڑی یہ غالب آ جائے تے بندہ بے سدھ ہو جاندہ ہے. جدو دوبارہ اٹھے تے پھر تجدید وضو کرے. یہ بڑی ضروری گل. ٹھیک ہے تھوڑے ایک ہنگلاٹ آیا ٹکا کے تے دوبارہ میں وضو کیتا ہے. اسی بھی انہاں جیسے ہو جان گے جڑے سو جان تے ساریاں مرضیاں اللہ دیاں لے جان. انہوں جدو وضو کیتا میں کیتا ہے ہر ویلے پا کے. بس آخری جملہ ہے جنہیں بھیجا ہے وہ بھی ہر ویلے پا کے. تے جڑا جبریل لے کے آیا کدی کسی جبریل نو وضو کرن ویکھیا ہوئے کتے غسل کرن گیا وہ بھی ہر ویلے پا کے. تے جدے دل تے اترے وہ بھی ہر ویلے پا کے. تے جڑی زبان چوں نکلے وہ زبان ہر ویلے پا کے. تے قرآن ہے اس ویلے نہیں پاک نہیں ہر ویلے پا. وہ قرآن رات نو مسیتے جاؤ تو کتے گیا ہوندا وضو کرن جدوں کرنا ایسا ہی کرنا. جنہیں بھیجیا ہے وہ بھی پا کے تے ہر ویلے پا کے. جنہیں لیاندا ہے وہ بھی پا کے ہر ویلے پا کے. جدے اتے نازل ہویا مصطفیٰ بھی پا کے تے ہر ویلے پا کے. جدے منہ چوں نکلیا وہ منہ پا کے تے ہر ویلے پا کے. تے آ قرآن پا کے تے ہر ویلے پا کے. مولوی قرآن تے میرا ہاتھی یہ دے وارث ہو نہیں جڑے ہر ویلے پا کے. جڑے کو تیرے کو لین لیا وہی روڑا نا لے 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 لے. ہاں وہ یار لے آنا کوئی ہے ہی تو دس نا. کوئی بی بی ہے تو دس, کوئی مرد ہی تو دس, کوئی مرد پاک ہر ویلے تے دس, کوئی بی بی پاک ہر ویلے تے دس. بڑے بڑے وڈے لوگ گزرے نے رضی اللہ عنہ ہو تے رضی اللہ عنہا. مستورات بھی گزریاں نے تے مرد بھی گزرے نے بڑے بڑے. دسنے ہو نہیں جڑے ہر ویلے پاک ہون. ایک لفظ سی 5 تن پاک, ایک بچوں پیا ہو سکیا 5 3 پاک. میں کہو وہ 5 3 کیوں آ گئے؟ اے 5 بھی پاک نے تے 3 بھی پاک نے. تو میں کہ جی سارے ایکو جانے تے 8 تن پاک آکو. 5 3 دا کی مطلب ہے؟ 5 تے 3 کنے ہوندے؟ اینی میری حاسی کسے دی ٹھیک نہیں کہ 5 تے 3 8 تن پاک آکو. نہیں 5 3 پاک. میں پھر فرق پہ پانا نہ بچوں پہ دسنا نہ 5 اور نے تے باقی ساری دنیا ہو رہے. ایک بچوں پہ آپ سکھے کے علاقے جو سکیا سب تن پاک. 5 تن تے 5 3. ایک منٹ بیٹھو جی جلدی کرا جی ٹن ڈوبتا جو پیا. جی مہربانی. اچھا جی سب تن پاک دا مطلب کی؟ سب تن پاک دا مطلب ہے کہ مدینے دیا پاک گلیاں. ٹھیک ہے مدینے دیا پاک گلیاں. یہ مدینے دیا گلیاں پاک نے نا جتھے اسی ہواواں سلام دینے ہاں کہ ساڈا بھی سلام آکھ دیں. یہ جڑے بندے مدینے جاندے نے انہاں پیشاب آ جاتے ابو ظبی جاندے نے. جا کے مدینے بندے تھکدے نہیں پیشاب نہیں کرتے. وہ گلیاں تے ہی پاک آنے ہاں محمد دی نسبت دی وجہ صدقے جاواں ہواواں پاک نے سرکار دی نسبت دی وجہ تو. ویسے نالیاں بھی موجود نے, گٹر بھی موجود نے, سارا سیوریج سسٹم موجود ہے. ویسے سب تن پاک آکھن دا شوق پورا کر لے ہے نہیں ہو.
ایک بندہ کہنے لگا کہ لگا جی مدینہ پاک ہے، سب تن نہیں پاک نے، 5 وچوں کر لے جے سب تن پاک نے۔ میں کہا ممی تے مسلمان ہے، تو بھی مسلمان ہے۔ میں قرآن تے ہاتھ رکھ گیا نا، نیٹ میں سامنے کھلو کے کیمرے تے چاڑ دے نیٹ تے قرآن تے انج ہاتھ رکھ کے دس اے مسجد نبوی چ ہر ویلے 5 تن دا دروازہ کھلا سی کہ سب تن دا دروازے کھلے؟ ایک دروازہ کھولیا سی دارالقادری صاحب تک نے لکھے الا باب علی ابن ابی طالب، ایک علی کے دروازے تو علاوہ سب تن دے دروازے بند ہو گئے۔ اور سرکار نو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے خود آ کے پوچھے کہ ساڈے دروازے بند کنے کرائے نے؟ فرمایا اللہ نے۔ علی دا کھلوایا کنے؟ فرمایا او نہیں۔ او دا بند ساڈے بند کیوں تو دا کھولیا کیوں؟ قرآن میرے سامنے حضور نے فرمایا مسجد میں سیدھا قدم رکھنے کے لیے بندے کا اور بی بی کا پاک ہونا ضروری ہے۔ تمہارے دروازے مسجد میں کھلتے ہیں، کبھی پاک ہوتے ہو کبھی پاک نہیں ہوتے۔ جس کا دروازہ کھلا ہے یہ ہر وقت پاک رہتا ہے۔ اے او نے جڑے ہر ویلے پاک نے، جنہاں تے پلیدی آوندی نہیں، اے نے وارث قرآن۔ وارث انہوں آتے نے جنہوں ورثے دی فکر ہو، ٹھیک ہے؟ انہاں یہ حلال نو حرام نہیں ہون دیتا تے حرام نو حلال نہیں ہون دیتا۔ مولا تو انہوں جزا دے وے، اتھے کسے اللہ نہ کرے کروڑ واری کسے مکان نو اگ لگے، سب تو پہلا وارثاں نے دوڑنا۔ بولو وارث ہی دوڑنا۔ یارا میں تے سوچنا میری اگلی مجلس ہے تے روڑا چھوڑا پا جاؤں گا، بجاؤ 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 تے آپ نکل جاؤ۔ یہی میں کرنا اور کی کرنا؟ او لوکو رڑو لوکو رڑو لوکو رڑو تے آپ اگر لوکاں نو آکھ کے تو آڈے چوں بھی معاف کرنا، میرے لو پہ بہن دے ہو سارے نہیں جانا۔ کسے آکھنا میرے یہی کپڑے نے، میں پیونا جا کے تو جو پان دے خورے کی پڑھنا، آئے رڑو ہے مسیح تے اعلان کراؤ، مشورہ دے کے آؤ پہ جاندے جدے مکان نو لگی ہائے ہائے اٹھے گا دوڑے گا، سمجھ آ جائے گی سارے نو آ جائے وارث۔ ہائے ہائے تو غور نہیں فرمایا، خدا دی قسم 400 بندہ ایتھے ہوئے 500 وارث دس پوے گا، اوے آ جے آ جے آ جے کتوں دسدا پیا؟ او دی حرکت دسدی ہے، او دا اٹھنا دسدا ہے، او دی آواز دسدی ہے، او دا دوڑنا دسدا ہے، او دی کاروائی دسدی ہے۔ حد مک گئی ہے یار، ایتھے ایک مکان نو اگ لگے تے ایتھوں ایک مالک اٹھے تے 500 بندے نو پتہ لگ جاندا ہے آ وارث ہے۔ یزید نے اسلام دے نظام وچ اگ لائی ہے، کلا حسین اٹھیا تے نہیں دسدا وارث کون؟ ہوئے ہوئے یار تیرا ہاتھ، بڑے افسوس دی گل ہے کہ بلا کہ شبیر تو علاوہ کوئی نہیں اٹھیا۔ لوگ نے صحابہ کے نواسے بھی تھے، نبی کا نواسا کیوں نکلا؟ صحابہ دا کوئی دوترا اتھے نہیں سی، صحابہ دے سارے کوئی مدینہ صحابہ دا دوترا کوئی نہیں سی، بڑے سن مہربانی، پوترا کوئی نہیں سی۔ اچھا کمال ہے، پوتا نکلا تو ابو طالب کا، نواسا نکلا تو محمد مصطفیٰ کا۔ لوگ آندے نے شیعہ بچے بھی سوچتے ہیں، کئی باری تانا بھی دیندے نے کہ کوئی اور نہ نکلا، کوئی اور نہ نکلا۔ حضرات پوتا تھا ابو طالب کا، نواسا تھا محمد مصطفیٰ کا، کوئی اور کیوں نہیں نکلا؟ کوئی وارث ہی نہیں تھا۔ اور حسین جانتے سن یہ سارا دین یا میرے نانکیاں دا ہے یا میرے دادکے۔ لوگ کہتے ہیں ساری نانکی پیلی اتھے نکلتی ہے، ساری داد کی پیلی اتھے نکلتی ہے۔ خدا دی قسم جتھے جتھے قرآن تے پیغام موجود ہے اتھوں دا حسین وارث۔ تسی قرآن نال تعلق پیدا کرو، وارث ہی نکلتے ہیں۔ اگ لگی ہوئے تے وارث کلا نہیں اٹھتا، تیاں بھی نال اٹھدیاں۔ اگ لگی ہوئے تو پتر بھی اٹھتے ہیں، اٹھتے کسے وارث دے نہیں۔ کوئی آندا میرے پیو دے مکان نو اگ لگ گئی، کوئی آندا میرے چاچے دے مکان نو اگ لگ گئی، کوئی آندا میرے ماموں دے مکان نو اگ لگ گئی۔ تے تیاں دعائی دیندیاں نے ساڈے بابل دا ویڑا سڑ گیا۔ میرے دوستو آ جڑیاں زہرا دے گھروں نکلیاں نا پردہ دار، خدا دی قسم میں اپنا دین دی وراثت سمجھ کے نکلیاں۔ زہرا دی تھی آکھیا سی 2 محاذ نے تے ایک رکھنا جے تے ایک مینوں دینا، تے فکر والی گل نہیں کرنی، میں بھی اسے ماں دا دودھ پیتا ہے تے میری رگاں وچ اسے پیو دا خون ہے، فکر نہ کری اماں دا جایا، 2 محاذ نے، ایک تو رکھ لے ایک میں رکھ لینے، ایتھے میرے نال طے کر لے۔ فرمایا اماں دی جائی محاذ ایک چھوٹا ہے تے ایک بڑا ہے۔ فرمایا کیڑا؟ فرمایا جہاد اصغر ہے ایک جہاد اکبر۔ اصغر کیڑا ہے؟ فرمایا کربلا۔
اکبر کیڑا؟ فرمایا شام۔ فرمایا ذرا کھلو کہ نا ساری کنبے وچ تھوڑی جی تشریح کر دیو بھی کربلا چھوٹا محاذ کیوں ہے تو شام وڈا محاذ کیوں ہے، صدقے جاواں۔ جڑا جملہ میرے استاد مکرم نے آکھا سی صابر نقوی صاحب نے، وہ اتنے دہرا دینا جدی تھوڑی توجہ ہے۔ وہ فرماندے نے شبیر نے کہا میری اماں کی بیٹی، جو کام اللہ ہم سے کربلا میں لینا چاہتا ہے وہ ہمارے خاندانی روایات کے مطابق۔ ہائے بڑے زیرک بندے نے نکلی ہے لطیف دوستان نے۔ جڑا کام اللہ ساڈے کولوں کربلا لینا چاہتا ہے وہ ساڈے خاندانی روایات کے مطابق ہے۔ جڑا کام اللہ ساڈے کولوں شام لینا چاہتا ہے وہ ساڈے خاندان چنگے کدی نہیں ہویا۔ کیویں؟ فرمایا شہادت دینا تے ساڈا ورثہ ہو چکا ہے، لیکن ننگے سر ساڑیاں مزدوراں دا بازار ہے جانا یہ ساڈے خاندان چنگے کدی نہیں ہویا۔ علی دی بیٹی تیرے محافظہ ہون تو صدقے ویر نو ویکھ کے فرماندی ہے فکر نہ کرو، کربلا والے محاذ تے تو اپنی مرضی نال رکھ لے، کچھ مینوں شام واسطے دے دے، شام واسطے۔ مثلا میرے جملے زیدی صاحب نے وہ فرماتے نے زہرا دی لاڈلی نے مدینے کھلو کے آکھیا سی اکبر تیرا سپاہی کبرا میرے کول رہے، عباس تیرے کول رہے گا، رقیہ میرے نال رہے گی، اصغر تیرے کول رہے گا، سکینہ میرے کول رہے گی، تو پتیجہ دیں ایک قاسم جیسا میں دو دیاں گی، ایک قاسم جیسا ایک اکبر جیسا۔ پھر بی بی فرمایا ویر تو ویر دیں ایک عباس جیسا میں دو دیاں گی، ایسے عباس جیسا بھی حسین جیسا بھی۔ آخر تے بی بی فرمایا تمہیں جوڑی دیں میں بھی جوڑی دیاں گی۔ زیدی فرماتے نے زیدی دا کلم ہے رک کے پھر بی بی فرماتی ہے میں جلدی کر گئی ہوں، تم ہی جوڑی دیں تو میں بھی جوڑی دیاں گی۔ ایک دم رک کے بی بی فرماتی ہے میری جوڑی دا تیری جوڑی نال کوئی مقابلہ تے نہیں نا، تیرے پتر شاہزادے نے، میں تے اپنے پتران تیرے پتران دا نوکر بنا کے بھیجاں گی، شہزادیاں دی تے سرداراں دی جوڑ تے کوئی نہیں ہوندا، مجھے ایک حسین وعدہ کرنی ہے جدوں تو جوڑی پتران دی دیں گا تیری نسل بچ جائے، تینوں کوئی اماں ابا آکھن والا رہ جائے گا، جدوں میں جوڑی دیاں گی مینوں اماں آکھن والا کوئی نہ رہے گا۔ کہ میں حفاظت کیتی نے اج عزت سیدہ دا ایک جملہ سن لو، جدوں گھروں نکلن لگی ہے نا بی بی دو بیٹیاں نو اونو محمد نو حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار نے نال کیتا ہے، فرمایا چاچے جائی انہاں نو لے جاؤ، فرمایا تہاڈا حکم ہو گیا میں ٹر چلی نال، فرمایا ایک اور کم کرو میں روکنا نہیں کیونکہ وعدہ کائنات تے کلی بہن اجے تک تاریخ وچ جس نکاح وچ شرط رکھوائی سی کہ جدو حسین ٹرے میں روکے کوئی، صرف اجے تک کہ تاریخ اس خاندان چ بھی بی بی زینب کلے نے، پتہ نہیں ویر نال کنی محبت سی، میں نے صاحب لگا حضرت علی نو فرماندے سن بابا صرف حسین تو مینوں جدا کوئی نہ کرے، شوہر دی خدمت تو میں واقف ہاں، شوہر روکے تے رکنا پیندا ہے، میں بانی شریعت دی نواسی ہاں، محافظ شریعت دی تھی ہاں، مینوں دسن دی لوڑ نہیں مسئلے، لیکن مینوں روکے کوئی نہ، فرمایا نہیں کوئی نہیں روکتا، یہ نکاح شرط سی۔ ٹرن لگے حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار نے آکھیا زہرا دی تھی لمبے سفر تے پہلی باری نکلن لگی ہیں تے میں غریب نہیں، مینوں پورا صدقے جاواں صدقے جاواں صدقے جاواں دے 7 ملکاں چ جائیداد سی، پیو دی فرماندے نے جعفر طیار دی نوح پہ جاندی ہے، علی دی بیٹی پہ جاندی ہے پہلی باری، بیبیاں گھروں نکلن تو انہاں دیاں گنڈڑیاں تے ٹیچی کیساں تو ثابت ہو جاندا ہے امیر ہے کہ غریب۔ مثلا جنہیں بچکی بھی آپ چکی ہوئے تے پتر بھی آپ چکیا ہوئے تے چنگچی دا انتظار کرے سمجھ آؤندی ہے ماڑے کر دی تے جدے ٹیچی کسے چکے ہو تے اسی والی گڈی موجود ہوئے لوکاں نوں سمجھ آؤندی ہے نہیں بھائی امیر کر دی ہے، کلا جا کے سوچی جدا سامان عباس میں چکیا ہو، خدا جاندا ہے میری مرشد زادی کڈی امیر سی، خدا دی قسم کروں نکل لگن تے حضرت عبداللہ نے فرمایا جتھوں جتھوں لنگنا جنا میرا دل کردا تیرے اونٹ دیاں پازیباں تو پتہ لگے کسے امیر کر دی شہزادی جا رہی، تیرے خوبصورت محمل تو پتہ لگے کوئی امیر زادی جا رہی، انج کر کے نکلو پتہ تے لگے کدی تھی ہے تے کدی نوح ہے، آج پرے کر تے نظر مار کے بی بی فرماندی ہے چاچا جایا میں کچھ نہیں اکھڑنا سوائے اماں دی چادر تو، آواز ہوگی مینوں غریب نہ سمجھو، بی بی فرماتی ہے نا چاچا جایا تو میرا امیر ہے، میرے امیر پیو نے تیری خدمت واسطے مینوں ٹورے ہیں، میں تینوں غریب نہیں سمجھ رہی، اونج میں چلنی ہاں بھراواں نال پیکیاں نال سفر بھی کرنی ہے،
جدو پیکیاں نال تیاں سفر کردیاں نے سوہریاں دے گھراں تو زیادہ شیواں لین تے پیکیاں دی توہین ہوندی ہے اے میں ویراں نال سفر پہ کرنی آ ایتھے میرا رون نکل ہی جاندا ہے تے میں رو کے آنا بی بی کدی تیرے پیکے مان نہ مک دے تینوں کتاباں جی غریب کوئی نہ لکھدا میرے عزیزوں میرے مرشد نے 4 کنیزاں نال کیتیاں فرمایا 2 پتر لے جاؤ تے 4 کنیزاں لے جاؤ یہ 4 کنیزاں بی بی دے نال بی بی قبول کیتیاں کی کرن گیاں تو سب برداشت نہیں کرنا حالہ فضیلت دی گل ہے حضرت عبداللہ فرماندے نے ایک کنیز تہاڈا کھانا بنائے گی بی بی آکھیا اچھا ٹھیک دوسری کنیز تہاڈا لباس درست کر کے رکھے گی کیڑا تساں بدلنا ہے ٹھیک تیسری فرمائے تہاڈی نالین تہاڈے سامنے رکھے جڑے بندے آئے آندے ہو نا پہ پہلی بار جڑا مجلس چاہے وہ آکھے ویکھو جی گل بھی کوئی نہیں سی ایویں آیا ہے کرتے تینوں میں صحیح گل دساں جڑے ہائے آندے نا ہر وار میں تینوں دسنا چوتھی کنیز میرے مولا عبداللہ نے فرمایا فرماتے نے وہ تیرے دروازے کے بوے گی جتھے پڑاؤ ہوئے گا جتھے قافلہ رکے گا وہ تواڈے دروازے کے بہ کے دسے گی کہ بی بی ملنا چاہندے نے یا نہیں مل یہ جڑی آئے نکل دی ہے جڑا نواں بندہ آندا ہے وہ آندا ایویں آیا کردے نے تو آیا جایا کر تینوں پتہ لگ جائے اے روندے تاں نے اج دی روٹی پکان واسطے کنیز نال دتی گئی سی نا شام دیاں عورتاں انہاں تے روٹیاں سٹ دیاں سن تے بی بی فرماندی سی صدقہ تو حرام ہونا لینا لوگوں اپنا کھانا اپنے کول رکھو صدقہ ساڈے تے حرام ہے جدی کنیز نال لباس واسطے آئی سی او دی چادر تک نہ رہی تے جدی نلین واسطے کنیز نال آئی سی مینوں معاف کرنا ماتمیاں دا زیادہ دل دکے گا یہ جڑیاں نلین مبارک سن نا پیراں وچ جُتیاں آل محمد دے شام غریباں سڑ گئیاں سن گلیاں وچ ننگی پیری ٹردیاں رہیاں نے محمد دی لاڈلی صدقہ جا یہ سفر جُتیاں نال ہوندا تے پیر زخمی نہ ہوندے آباد رہو اور آخری کنیز سی باہر بہ کے دسن واسطے کہ بی بی دا مزاج ملن تے ہے کہ نہیں یہ 4 کنیزاں دا ذکر کربلا تک ملدا ہے میرے استاد فرماندے سن اگوں نہیں ملدا نہ کوفے گئیاں نے نہ شام گئیاں نہ کسے قتل کیتیاں نے نہ بھجیاں نے گئیاں کتھے او سن لو صبح تو لے کے دیگر تک ویندیاں رہیاں ویر لاشاں لیاوندا پیا تے مشیر لاشاں بھی سامدی ہے صدقے جاواں ایک دیگر تک ویندیاں رہیاں پہ ساڈا کو کم دسو زہرا دی تھی نے فرمایا ٹر جاؤ میری کنیزی دے ویلے مک گئے اے میرے پیو دے دشمن کٹھے ہو گئے جے اج میں لٹیا جانا جے سارا دل رہیاں نے جی دیگر تک رہیاں جدو امام حسین دی شہادت ہوئی ہے نا میرے مولا دی ادو میرے مولا دا سر کٹ کے نسلوں کے سنان تے بلند کیتا تے ادھروں شمر 100 بندے نو نال لے کے جدو خیمے وال دوڑیا نا ادو 4 کنیزاں حضرت عبداللہ دیاں دتیاں میرے استاد مکرم فرماندے سن سامنے آ کے کہن لگیاں بی بی سانو اللہ دی عزت دی قسم سانو اے امید نہیں سی کہ تو انج لوٹی جائیں گی کہ میں فرمایا ویر تیرے سارے مارے گئے پتر تیرے قتل ہو گئے تیرا اکبر بھی دنیا تو ٹر گیا صدقے جاواں کدی نہ روو کدی نہ انج ماتم کرو کسے گاہ میں جو آخری جملہ ہے اے سانو امید نہیں سی تے ہن ہور زیادتی بی بی کہ او کیڑی انہاں کہ لٹ کے گئے تے نہیں او تے نیزے لے کے تیرے خیمے ول پہ آوندے اسی پچھتانیاں پئیاں پچھتانیاں جنہیں 4 بیبیاں کہنا سی پچھتانیاں بی بی فرمایا میں اسے پیو دی تھی ہاں جنہیں راتی دیوا بجھا کے آکھیا سی ٹر جا میں تانوں ہن اجازت دینی آ ایتھوں باہر نکلو تے تقیہ کر لو جڑا کوئی یزیدی ملے انہوں آکھو اسی انہوں چھڈ گئے ہیں اسی انہاں نوں چھڈ گئے ہیں جڑا سانو چھڈ کے جاندا ہے او دی عزت کرنگے تانوں گھراں تک پہنچا دین گے آکھو میں چھڈ گئی ہاں ہمارے یاسر دی طرح جویں میرے نانے نے آکھیا سی کوئی نہیں گل تیرے دل وچ تے یہ گل نہیں نا جاؤ باہر نکل کے آکھو میں تہاڈی جنت دی ضامن ہاں اے میریاں جُتیاں سدھیاں کیتیاں جے اے میریاں روٹیاں پکائیاں جے مینوں لباس دتا جے جاؤ میں راضی جے پچھتاؤ نہ میں اسے ویر دی بہن ہاں 4 سامنے کھلو کے کہن لگیاں بی بی ایک باری ساڈے کول پوچھتے لو اسی پچھتاندیاں کیوں بی بی فرمایا دسو خدا دی قسم میں 4 دیاں جُتیاں لبن تے 2 تیاں دے پردے واراں 4 سامنے کھلو کے کہن لگیاں بی بی اسی کوئی اس واسطے پچھتا رہی ہیں کہ اتنے لوٹی پہ گئی اسی تے پیاں پچھتانیاں اسی پتر کار کیوں چھڈ آئیں
ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਵੀਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਨੇਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੇਜ਼ੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸੀਨਿਆਂ 'ਚ ਵੱਜਦੇ। ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਂ ਕੀਤਾ। ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਆ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਤੇਰਾ ਪਰਦਾ ਬਚਾਈਏ। ਬੀਬੀ ਰੋ ਪੈ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਬਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਅब्बास ना जाना, मेरा बुरका जीन तो ले गया। मैं पढ़िया मेरे उस्ताद पढ़ते ने, सामने खलोगी, एक पीछे, एक सज्जे, एक खब्बे, 4 कनीजा। खुदा दी कसम जिवें जिवें नेज़ियां वाले नेड़े आउंदे सन ना, मेरे उस्ताद मुकर्रम के जुमले ने मैं कॉन्फिडेंस नाल पे पढ़ना। वो फरमाते सन चारे आपस च लड़दियां सन, अगली नूं नाल दियां सी पिछे हो, अगे मैं खलोना है, मगर नहीं अगे आके आंदी सी इधर हो, तू थोड़ी देर खलो रहा, हुण मैं खलोना है। नेज़ियां वालियां तक कई बारी इन्हां जगह बदली है, किसी तरीके अगे मैं खलोवां तो पहला नेज़ा मैनू वजे। 100 बंदा तकरीबन शिमर दे नाल इंज सी। लोग आंदे ने नेज़ियां तो रोंदे ने, लोग आंदे ने तलवारां तीरां तो रोंदे ने। सानू ये गल खा गई है जिहड़ी मैं करन लगा। नेज़े दी गल बहुत अगे वे, ज़हरा दियां धीआं दे सर दे खून दी गल बहुत अगे वे। सानू ये गल अंदरों मुका गई है। इस बेगैरत कमीने शिमर ने खलो के नाल दियां नूं पुछया इन्हां चों ज़ैनब किहड़ी, इन्हां विचों अली दी वड्डी बेटी किहड़ी है? नाल दे सिपाही कहन लगे भाई साडे इल्म च नहीं, असां किहड़ी अगे वेखी है। एक मलाउन अगे वधिया, उस आख्या मैं अंदाजा लाना की, कहने लगा 4 बीबियां वारी वारी अगे जगह बदलदियां ने, जिहड़ी नहीं बदलदी वो दरम्यान च बुरके वाली है। 4 कनीज़ां दे लिबास भी उस दौर च वखरे हुंदे सन। कहने लगी 4 कनीज़ां दुआले फिरदियां ने, तू यकीन कर ले मैनू लगदा है यही माली दी वड्डी बेटी है। बस किबला भावें उन्हें यकीन नाल ते भावें अंदाजे नाल। जंजीर सन बैठे हो ते मातमी बैठे हो, ते मैं तुहाडे कोलों माफी मंगना, तुहाडे सीने जिहड़ा दर्द है ओहदा मैं अंदाजा नहीं ला सकदा। वो जिहड़ा सिर छुरी मार लैंदा, जिहड़ा कंध ते जंजीर मार लैंदा, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਦਰਦ ਦਾ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਵਾਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨਾ ਪਿਆ ਮਾਤਮੀਓ। जुमला आखन लग्या अली अकबर दे सीने दा जख्म तुसीं बर्दाश्त नहीं करदे। इस शिमर ने भावें यकीन नाल ते भावें अंदाजे नाल बीबी ज़ैनब दे सारे च नेज़ा मार। उस नेज़े नाल बीबी दी चादर बुलंद हुई, खून निकल के सजदा दे चेहरे ते आया। मेरे अजीजों एक कनीजा ना किसे मारे ना किसे दौड़ियां ने, ना कूफे ना शाम। मेरे उस्ताद मुकर्रम फरमाते सन किसे इन्हां मारिया भी नहीं, इन्हां कैद भी किसे नहीं किया, ते नसियां भी नहीं, ते गईयां किथे? वो फरमाते ने जदों शिमर दे नेज़े ते मेरी मखदूमा दी चादर बुलंद हुई, मेरे उस्ताद फरमाते सन ये 4 कनीजे बीबी का नंगा सर देख के मर गए। जदों बीबी दा नंगा सर वेखे 4 कनीजा मर गई। इन्हां दे मुंह च लफ्ज़ अल्लाह साडे साह मुका। जिन्ना मलाउना नबी दी बेटी दा हया नहीं कीता, अल्लाह जाने साडे नाल किहड़ा सलूक। अस्सलामुअलैकुम, ये आलिमान आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल अलीशा मजाले सेंटर को सब्सक्राइब करें और साथ वाला बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अदादारी की वीडियोस मिल सके।